ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا۔ لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا۔ تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے۔ وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے، ان کو وہ روٹین بنا لے، یہ موقع آیا ہے، ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو، ماحول کو، بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں کو۔ یہ آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے، اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزاریں کہ ذہن میں بات موجود ہو، ذہن میں کہ دراصل رمضان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نا برکت والا مہینہ ہے، اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے، پھر وہ ترتیب بنا لی جائے، کاروباری نہیں، روحانی ترتیب، کاروباری نہیں، نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں، مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے، ساری، میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں۔ تو وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا۔ ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا۔ اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں۔ والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ
सरपरस्त है, सरबराह है। इंसान देखे ना, एक शख्स है वो आलिम है, इल्म पढ़ लेना सिर्फ कमाल नहीं, वो अपने मनसब को भी तो समझे ना, उस मनसब के वकार को, उसके लिहाज को भी तो समझे ना। एक आदमी अगर उम्र रसीदा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, और वो चाहता है कि मेरी बुजुर्गी की वजह से मेरा इकराम किया जाए, तो उसे अपने मनसब का भी लिहाज करना पड़ेगा। उसको हजरत सादी फरमाया करते थे, मैंने 18-18 साल के बुजुर्ग देखे और मैंने 75-75 साल के बच्चे देखे। हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे उम्र हो गई लेकिन अपने मनसब का ख्याल न किया, आदात बच्चों वाली रही। और फरमाते मैंने ऐसे लोग देखे जिनको शुरू वक्त में ही अल्लाह वालों की सोबत नसीब आई, तो वो जो बुजुर्गी है वो फिर उम्र की वजह से नहीं मिली, वो अल्लाह ने इल्म और अमल की वजह से अता फरमा दी। तो अपने मनसब का लिहाज करना कि मेरा ये मनसब है। इसी तरह जब हमने रोजा रखा हुआ होगा ना, तो फिर हमने इस मनसब का भी लिहाज करना है कि मैं रोजेदार हूँ। फिर खाली भूखे प्यासा नहीं रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता है रोजेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोजा मेरे लिए। और फरमाया मैं खुद जजा दूंगा रोजे की, मैं खुद जजा दूंगा रोजे की। और हुजूर फरमाते हैं रोजा ढाल है, जो शख्स रोजादार हो वो बेहूदगी से, फुहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे, तो पता क्या जवाब दे? उसे कहे भाई मैं रोजेदार हूँ, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ओहो इतनी बड़ी बात। हुजूर फरमाने लगे, ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, करीम महबूब फरमाने लगे मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हुजूर फरमाते रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बुकत वाली होगी। इसके मुंह से जो खुशबू आती है कयामत में मुश्क पीछे रह जाएगा, और रब की बारगाह में सिर्फ रोजादार के मुंह से। अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल होना चाहिए कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजादार हूँ। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये दो लफ्ज है ना, वो सूफिया है ना, अल्लाह के नेक बंदे जो सारी जिंदगी तड़पते रहे कि कभी ये हकीकत मुंतजर नजराना लिबास मजाज में, कभी मालिक एक दफा कभी तेरा जलवा मिले, कभी ये हकीकत मुंतजर नजराना लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। और जो सारी जिंदगी कहते रहे कि हम तो उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, कि देखो उन्हें इनाम मिलने लगा। जो उसकी राह के सवाली थे, जो उसके रास्ते के मुसाफिर थे, जो उसे पाना चाहते थे, जो उसकी दीद करना चाहते थे, जो उससे मिलना चाहते थे, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजादार को 2 खुशियां मिलेंगी। एक खुशी उस वक्त मिलती है जब वो इफ्तार करता है, और फरमाया एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो उससे मिलेगा, तो उस वक्त रोजादार को खुशी होगी। मेरे दोस्तों खुशी तो जो होगी सो होगी, लेकिन ये लफ्ज बड़े हसीन नहीं कि रोजादार की रब से मुलाकात होगी, ये ही लफ्ज बड़े बाकमाल नहीं। एक रवायत में तो ये है ना कि रोजा मेरे लिए है, मैं उसकी जज़ा दूंगा, और एक रवायत में ये है कि रोजा मेरे लिए है और रब फरमाता है मैं खुद रोजे की जज़ा हूँ। यानी बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा, रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के सूफिया ने ना कुछ चीज़ों को बड़ा खोला है। आरफ रूमी कहते हैं कि एक दिन ना महमूद गजनवी ने खजानों के दरवाजे खोल दिए और फरमाया भाई मैंने आज हर चीज़ खोल दी है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगी। लोग दौड़े, कोई सोने की तरफ, कोई चांदी की तरफ, कोई जायदादों की तरफ, कोई खजाने की कुंजियों की तरफ, कोई बड़े बेहतरीन घोड़े और ऊंटों की तरफ। लोग दौड़ गए, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का। सब भाग गए, अय्याज बैठा है। न वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अय्याज में, वो लज्जतें कहाँ। अय्याज चुप करके बैठा है। फिर महमूद ने अय्याज की तरफ मुखातब करके कहा अय्याज उठना नहीं, आज लूट सेल लग गई है, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा उसी की। अय्याज कहने लगा बात पक्की है ना? तो महमूद खुश थे, मूड बड़ा अच्छा था, कहा बिल्कुल पक्की है। तो अय्याज कहने लगे चलो ठीक है। अय्याज उठे, पीछे से जाके ना तो महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया
محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا, آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے. کہا بادشاہ پکا رہنا, وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے, مجھے تو چاہیے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے, تیری تو ملے گا. تو پھر کہا محمود نے, اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا, بس ٹھیک ہے, باقیوں کے خزانے اور میں تیرا. تو طے ہو گئی. فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا, روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا. دیکھو نا, وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں, رب کے ہونے کا یقین. وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو, وہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں, اکیلا ہے نا گھر میں, فریزر بھرا ہوا ہے, نہیں نہ کھاتا. کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز. حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں, ایک باب الریان ہے, اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ, وہ آ جائیں گے. فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو, جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھئی, اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے. دروازہ ہی مخصوص ہے, ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے. تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں, اس احتیاط کے ساتھ. اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا, سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ مشکات میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا, اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا. اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی. اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے, تہجد کی نماز بھی لیا ہے, صلاۃ اللیل بھی لی ہے, لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا. مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا. اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے, میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے, بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں, 3 گھنٹے بیٹھیں. میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں, کھڑے ہیں, پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں, شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں, امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے. کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی. تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا, یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں. میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں, اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کرے کوشش کرے ساری وہیں پڑھے. روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے. ایک دن یہاں گئے, 2 دن وہاں گئے, تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے. کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں. خود میرے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نعت پڑھنا تو گویا تیز دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف. یہ جہاں حسین ہے وہاں نازک بھی بڑا. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوب نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. تھوڑا باریک معاملہ. حسن ہے کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ حسن کی کوئی جامع تعریف ہی آج تک نہیں ہو پائی. جو علم الکلام کے لوگ ہیں انہوں نے حسن کی کوئی جامع تعریف ہی نہیں کی. کچھ نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے, گورے رنگ کو. تو افریقہ کے لوگ کہنے لگے نہیں جناب, ہمارے ہاں جو زیادہ کالا ہوتا ہے وہ زیادہ حسین گنا جاتا ہے. جو زیادہ, چلیں آپ کو یہ بات مشکل, آپ نے کون سا افریقہ کے لوگوں سے ملاقات کیا, میں سادی بات کرتا ہوں. ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بہن اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بولے نا پھر آپ لوگ. بہن اپنے بھائی کو, یہ پکی بات ہے اور کنفرم ہے کہ چاچو کبھی چاند نہیں ہوتا, چاند مامو ہی ہوتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. ٹھیک عرض کر رہا ہوں جی. چاچو کبھی چاند, چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ چاند ہو سکتا. چاند کون ہوتا ہے؟ یہ تھوڑے پنڈ کوئی اور رواج ہے تو میں وہ گل کر لینا. آپ بولے تو صحیح, چاند کون ہوتا ہے جی؟ چاہے بیچارہ بڑا ہی پریشان کن چہرہ رکھتا ہو پھر بھی وہ چاند ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حسن کی تعریف گورا چٹا ہونا تو نہیں, ورنہ سارے ماموں چاند تھوڑی ہوتے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں,
کچھ نے کہا نہیں یہ تعریف بھی ٹھیک نہیں، حسین وہ ہوتا ہے جس کے نین نقش ٹھیک ہوتے، وہ حسین ہوتا ہے بڑا گورا چٹا رنگ ہو لیکن اس کی ناک کی چپٹی، میری طرف دیکھیں بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ناک ہی اس کی چپٹی ہو اور کان ہی اس کے ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے حسین ہو گیا؟ انہوں نے تعریف یہ کر دی کہ جس کے نین نقش سے اچھے ہوتے ہیں وہ حسین ہوتا ہے۔ امام راغب کہنے لگے نہیں تم دونوں کی بات ٹھیک نہیں، حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، حسن دیکھنے والے کی، دیکھیں نا کچھ کو پیلا رنگ پسند ہے کچھ کو نیلا پسند ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ پھر حسن تو آنکھ میں ہوا نا، جس کو جو چیز پسند تھی وہ اس کے لیے حسین ہو گئی، تو حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے نہیں یار یہ ساری تعریفیں غلط ہیں، حسن وہ ہے جو میرے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جو کپڑا میرے نبی نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی حسین ہے، جو نالین میرے نبی نے استعمال کر لی وہ نالین بھی، بولتے جائیے، وہ نالین بھی حسین ہے۔ اگر حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو وہ ٹوپی بھی حسین ہے، اور اگر ٹوپی پر پگڑی باندھ لی ہے تو وہ امامہ بھی نور والا امامہ ہو گیا۔ حسن داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ حسن کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، حضرت برا بن عازب بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، حضور ہی ساری دنیا سے حسین تھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بناوٹ حسین تھی، فرماتے ہیں احسنہم خلقا، میرے نبی کے اخلاق بھی بڑے حسین تھے۔ ایک شخص کی چہرہ بڑا، اور دیکھیں حسن کا موضوع کیوں رکھا گیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کریں؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ میلاد بیان کرتے رہتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، تعلیمات آپ کو بیان کرنی چاہیے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں، شمائل کی، خصائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اگر یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو صحابہ نے روایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے روایت کیا ان چیزوں کو، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے روایت کیا، ایک دوسرے کے آگے بیان کیا، اور کن لوگوں کے آگے بیان کیا؟ صحابہ نے تابعین کو بتایا، انہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہوا تھا تو حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، نبی پاک کے حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ چہرے جو ہوتے ہیں نا چہرے لوگوں کے، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش ہے، اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا حسن اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا حسن۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اور اس کا ذوق اچھا ہو، اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا او فلانی مسجد میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے، فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کریم اس کے چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے، اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی۔ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو باطن کے اخلاقیات دیے ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ہم لوگ بھی حسین لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے، ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بناتے اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے نہیں اور میرے الویندہ ہی کوئی نہیں،
4 5 10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کہ کسی بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی. جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھچ کے فیس بک تے دے چڑھ دینا. آپ ہی پتہ نہیں انہوں دا کی نام رکھیا نے جڑی آپ ہی فوٹو کھچی دی, کی آندے نے جی انہوں جی سیلفی. پتہ سارے جان کے نہیں پہ بول دے بھئی ان پری مجلس بری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب وہ سزا چاہتا. اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے, یہ بھی عجیب شوق پالا لوگوں نے. میں کھانا کھا رہا ہوں, میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں, میں فلان جگہ. ہم حسین لگنا چاہتے, ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں, یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے. حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے, لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے, کلمہ پڑھتے جاتے ہوتے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لوگوں یاد رکھو اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے, حضور چاند کو نہ توڑتے, سورج کو نہ موڑتے, پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے, تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا, لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا, کلمہ پڑھتے جانا. معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے, اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے, بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے. ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں سیدھا کر دیں. میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے, بڑی دیر لگتی ہے. سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے, اور کہتے ہیں میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا. میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے. کہتا میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا, کئی شہروں میں جاتا تھا, مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا. کہتا جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کرنے لگا, ادھر نہ جانا, وہاں کیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا وہ جادوگر ہے, تو جائے گا تو جادو کر دیں گے. کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل کہنے لگے ادھر نہ جانا. کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے, دیوانے ہیں, اس طرف نہ جانا. کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے, لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے. کہتے ہیں وہ سب چلے گئے, دائیں بائیں ہو گئے, اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا. فرماتے حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں, سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے. اور فرماتے امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے. اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں, اتنی دیر دعا مانگتے رہے, نظر جھکی رہی. فرماتے چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا. حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلا سجن بھی ہے مٹھیاں. فرماتے ہیں وہ سادگی کا حسن, وہ پاکیزگی, وہ نورانیت, وہ طبع کے اندر جاذبیت کے میں کھو سا گیا. فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا, کہاں سے آئے, کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں, توجہ ہے آپ کی, میں آپ کی. تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, بس پہلی نظریں لوٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا. فرماتے ہیں میں کھو سا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت یہ جملے تو نہ تھے, میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں, مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے, تو فرمایا کہ میری مخالفت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں. تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں, کوئی ملاقات نہیں. میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ جو سادگی ہوتی ہے نا, سادگی, یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے. یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے. جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں, 2-4 لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا وہ پریشان رہتا ہے, وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن, یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. کسی شخص نے دیکھے نا ہو, مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دین دے. میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیے تے نہ کھو کے لئی دیے.
عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو، اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے. اس کی طبیعت رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا. اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، حضور نظر جھکا کے بات کرتے. اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے. خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا. جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. مسجد نبوی کی دیواریں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور، گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزدت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے. حضور کا چہرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے، کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو، وہ کہتے چاند کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے ہوتے، حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے. ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ. میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے، سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا. فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا. کبھی دیکھے نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں. آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے یہ تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا. فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند تو ہے داغدار، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. میرے دوستوں، میرے جوانوں، یہ عشق مجازی کا دور ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے. سوچ بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی، بڑے بڑے معزز، اور آپ 2015 گزر رہا ہے تو تجزیے آ رہے ہیں صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کرنے لگے. اور آپ کو کبھی ٹٹولنا پڑے، میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرے عزیز کرتے، وہ مجھے دکھاتے رہتے ہیں کچھ چیزیں. آپ کبھی اس آپ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات. اور میری ملت کا جوان، چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی، تو کہا وہ عشق مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی. بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا. اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالی عام انسان جیسے ہیں. اس نے ظلم کیا ہے. کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا، اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے، یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے، یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہے، یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا. کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا. دیکھیے نا، ہم تذکرہ پڑھتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کا. اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کریں حضرت اویس کرنی کا تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے، بولیے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے، حجر اسود کے استلام کے لیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے.
حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے، جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لائے، کہتے حضرت حرم بن حیان کہتے میں ان سے ملنے گیا تو رات کو بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کی طرف چلے گئے، تو آپ نے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کے حسن کے تذکرے چھیڑ، توجہ میری بات کی طرف رکھیے، میں اصل میں زیادہ سادہ آدمی ہوں نا، زیادہ سادہ، اور میں پہلے بھی آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا میں ناقص شخص ہوں، جو بات پڑھ کے نقطہ کوئی بھی نہیں آتا، اور نقطہ بیان کرتے ہم ڈرتے بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے محدثین کو استدلال کرنا چاہیے، لہٰذا ہم استدلال بھی نہیں کرتے، ہم بالکل وہ بات جو پڑھی ہوتی ہے اسی کو منوان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بھی میرے لیے نہ کہے، سبحان اللہ بھی کسی نے کہنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے، مجھے راضی کرنے، لیکن توجہ کرے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرا یہ کوئی مقصد نہیں کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا تو میں نے پورا کرنا ہے، چاہے میں ایک شعر پہ ہی اور ایک بات پہ ہی کتنی دیر لگا دوں، یہ کوئی مقصد نہیں۔ میں نے شروع میں کہا میں اپنے وقت سے زیادہ آپ کے ٹائم کو قیمتی سمجھتا ہوں، اور ہمیں اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا، ہم نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ کوشش کر دیں گے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کرے عزیزو، دو صحابی جاتے ہیں اور ایک شخص اپنی زمین پہ اپنی پہلی پہ کام کر رہا ہے، وٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے لیے رکے۔ قاضی سلمان منصور پوری نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے رکے اور کھانا کھاتے کھاتے ہی وہ نبی پاک کے حسن کی باتیں شروع کر دی انہوں نے۔ کھانا ہو رہا ہے کھانا، حالانکہ کھانا کھاتے تو یہ کہنا چاہیے نا یار وہ کہنا کڈا مہنگا گوشت آندا سی، یہ نے نون نہیں صحیح پایا، یہ باتیں ہوتی ہے، لیکن وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعت بھی جاری ہے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ اپنی زمین کے اندر گوڈی کر رہا ہے، اس نے باتیں سن لی اور وہ جس اوزار کے ساتھ جس رمبے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کان لگا کے سننے لگا۔ اپنی مرضی سے وہ صحابہ اٹھے، کہنے لگا تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میرا چاچا تو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ خیر ایک روایت یہ ہے کہ وہیں کلمہ پڑھ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے۔ ان سے سن کے اب واپس گئے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ آئے، میرے محبوب کے شہر کے اندر یہ حسن ہے، شہر رسول کا یہ حسن ہے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامن لی، ایک رون جنہاں یہ حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کہ جو ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کی آرزو کرتا ہے۔ مجھے بتائیے شہر کا یہ حسن ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، صحبت رسول کے اندر کیا کمال ہو۔ حضرت عبداللہ مزنی کلمہ پڑھ لیا، داستان یہ تھی کہ والد تو پہلے انتقال کر گئے، ماں نے نکاح ہی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرے، چچا نے پالا ہے، اب وہ محبت سیرے کے اندر لگ گئی ہے نا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی لوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں، بڑے دن بیت گئے جدائی میں، بڑے دن۔ اور دوستو ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم بھی اٹھ کے اپنے علامہ صاحب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بڑے دن ہو گئے ہیں، محبوب کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بتاؤ کون سا درود پڑھے تو زیارت ہوگی۔ اب یہ سوتے خشک ہوتے جا رہے، اب دلوں کے اندر سے یہ سرور اٹھتے دکھائی دے رہے، اہل خیر کی مجالس بھی اس محبت سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ حضرت عبداللہ مزنی کئی دنوں سے بے چین ہے، ماں کے پاس جاتے تو روتے ہیں، کہتے ہیں ماں حسن مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، نبی پاک کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ ماں کہتی بیٹا تیرا چاچا بڑا دشمن ہے معاذ اللہ اسلام کا، تو جانے کی بات کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تجھے مارے گا۔ چلے جاتے، 2 4 5 بار تو صبر کیا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، دل کملہ ہے چل ہے ضد کرد ہے، مجبور ہو گئے، ماں کے سامنے کھڑے ہوئے، روئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دے، میری طرف سے اجازت ہے، چچا سے پوچھ لے۔ آئے محبوب کے حسن کے قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو بے چین حضرت عبداللہ مزنی آئے تو چاچا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ چاچا یہ تو جانتا تھا مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں،
उसके तौर तरीके ही बदल जाते हैं। खड़े हैं, किधर आए हो? नजर झुकी, और बोलता क्यों नहीं? जुबान बंद है, क्यों नहीं बोल, कहां जाना है? तो हल्के लबो लहजे में हजरत अब्दुल्ला मुजनी बोले, का चचा मेरा मदीने जाने को दिल करता है, लंघ कई महीने ते बरस गए ते ओदी दीद नु दीदे तरस गए, अब मेरा दिल करता है, मैं हुजूर के जलवों के लिए बेचैन हूं, अब नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। चचा गुस्से में आ गया, कहने लगा तू कैसे जा सकता है, तुझे पता है तुझे जो घर दिया है वो मेरा है, अगर जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों देखो कीमत, जो महबूब की मोहब्बत के कैदी थे और जो हुस्न रसूल के शैदाई थे, उन्होंने कितनी कीमतें अदा की। कहा चचा तू मकान रख ले, मुझे नहीं चाहिए। कहा वो जो तेरे घर के अंदर जानवर बंधे हैं वो भी मैंने दिए हैं। कहा चचा रख ले। कहा वो जो तेरे पास पैसे हैं वो मेरे दिए हुए हैं। कहा तू रख ले। कहा ये जो तेरे वजूद पे कपड़े हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे, कपड़े भी उतार के दे दिए। तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस तो साड़ता चोला, गल पहने ताज गदाई। ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाहती पाऊ। माँ के पास गए और कहते अम्मा मैं एक दिन पहले भी नंगा पैदा हुआ था तो तूने कपड़े पहनाए थे, तो मैं फिर नंगा हो गया, देख मेरी तरफ। तो माँ होती है ना, दो औरतों वाले कपड़े दिए, पहने, मदीने आ गए, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने लगे। सादे से हैं। एक दिन ऊंची आवाज में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, हजरत उमर ने डांट दिया, फरमाया आहिस्ता जिक्र किया कर, तुझे पता है ना जब लोग करीब बैठे हो तो ऊंचा जिक्र नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए और एक कोने में बैठ कहने लगे मैंने हुजूर को नहीं बताना, अब हम हर बात ही नबी पाक को बता के परेशान। कोने में बैठे फरमाते जब नबी करीम आए ना मस्जिद में और सरकार मिंबर पे बैठे तो मैं सामने बैठा था, अपना को मिल जाए तो दुख ताजे हो जाते हैं ना, तो मैं तो हुस्न का कैदी था। कहते चेहरा हुजूर का देखा तो ये चेहरा ऐसा था जो जख्मों पे मरहम लगाया करता था। फरमाते चेहरा बद्दुहा देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर करीमा तेरे भी कुर्बान जाए, हुक्म देते तो मैं सर के बाल आता, लेकिन हुजूर ने मिंबर छोड़ा और जहां मैं बैठा था वहां हुजूर आए, कंधे पकड़ के खड़ा किया, सीने से लगाया। कहते मैं खोल के रोया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, मेरी गलती थी, उमर ने डांट दिया है, आपने मना जो किया था कि करीब को बैठा हो तो ऊंची तिलावत भी ना करो, तो मैं जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने डांट दिया। फरमाया बुलाओ ना उमर किधर है, बुलाओ ना जरा उमर किधर है। हजरत उमर आए तो नबी पाक ने फरमाया उमर और कोई ऊंचा जिक्र किए करे तो डांट देना, लेकिन मेरा अब्दुल्ला करे तो तूने नहीं डांटना। तुम्हें पता नहीं ये मेरे जलवों की खातिर कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके आया है, कितनी तकलीफें सह के आया है। सहाबा कहते हैं फिर हमने इसका एक और हुस्न भी देखा, इस शख्स का एक और रंग भी देखा, जे तू चढ़े आउते दार भी नहीं, जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एटा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। फरमाने लगे हुजूर ने फरमाया इसको नहीं डांट। सहाबा कहते फिर उनका इंतकाल हुआ मदीने में इंतकाल हुआ। फरमाते इतना नबी पाक को रोते कभी नहीं देखा जितना हुजूर आज रोए। और फरमाया हुजूर जनाजे के साथ चले तो एक कदम यहाँ रखते दूसरा हटा, महबूब ये क्या है? फरमाया फरिश्ते ही इतने ज्यादा आए हैं जनाजे में, फरिश्ते इस कसरत से आए हैं। हजरत अब्दुल्ला मुजनी की कब्र तैयार थी, जनाजा मुकम्मल हो तो फरमाया सरकार ने लगता है तुमने कब्र ठीक नहीं बनाई, ये हैं हुजूर के हुस्न के कैदी, उनको अजर क्या दिया जा रहा, लगता है ठीक नहीं बनाई। हुजूर पहले कब्र में उतरे, फिर बैठे, फिर कब्र में लेटे। सहाबा कहते हमने कहा अब्दुल्ला तेरे नसीबों पे कुर्बान जाएं, तुझसे क्या हिसाब होगा, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में पहुंच गई, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, कितनी बोले इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो, कहाँ बोलिए जी, नहीं सारे बोले कहाँ जलानी है,
وہ کیسے جلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا، بیوی پوچھے کیا ہوا، بچے پوچھے کیا ہوا، تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ شوقیں ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے تھے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چرائے لے کے چلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے محبت کرنے والے دیکھیے نا، بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، فرمانے لگے نہیں ثواب بھی ہوتا ہے لیکن ہم تو پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی، چہرہ ودعا کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر کا حسن بھی کمال دیا، باطن کے اخلاقیات بھی کمال۔ کچھ لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے ہیں، کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو۔ میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا، اخلاق بھی کمال کا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے، بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے، میں شروع میں عرض کیا یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ گورے چٹے نہیں تھے، گھورا رنگ نہیں تھا، سانولے تھے، لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گھورا سفید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے، اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے ہیں لوگ سچے آدمی، ڈرتے ہیں پاکیزہ اخلاق آدمی سے، اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے ہیں۔ باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی ہیں، پھر انسان کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے، اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے، آپ کے اعضاء کے حسن نے، لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا، مائل بھی کیا، اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ، ہم لوگ جا رہے تھے تجارت، اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے، جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے۔ فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب، ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ السلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں، لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ باس کراں جی، یہ ساری رات جنی دے تقریر میں آندی نہیں، میں انہی کو کر دی جنہی کو میرے آندی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات؟ یہ پریشانی تو نہیں آج آپ کو جی؟ تسی دائیں بائیں بڑا دیندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے۔ آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میرے طرف دیکھیں سنیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے حضور آ گئے، اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ، فرماتے پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا، اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے۔ کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گیا، نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟
کہتے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر، کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو۔ کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے۔ اتنی دیر سرکار کھڑے رہے، لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی، کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محو ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا۔ جب ذرا آگے چلے گئے تو ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا کوئی نہیں جانتے۔ کہا آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟ اوہو، خیال ہی نہیں رہا یار، خیال ہی نہیں رہا۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا خیال ہی نہیں رہا۔ سردار کہنے لگا دور نہیں گئے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ ایک شخص، اور سادی سی بات ہے، ان سے کو ٹھہر جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، آپ پیسے بھیج دیں غلام کے ہاتھ اور اونٹ لے جائے، جاؤ۔ کہتے سردار نے بندہ دوڑایا تھا، بھی بندہ دوڑنے لگا، اس کی بیوی بول گئی پردے کی اوٹ سے، اندر سے اس کی خاتون اندر با پردہ خیمے کے اندر، کہنے لگی ٹھہر جاؤ، کوئی نہ پیچھے جائے۔ کہا کیوں؟ اتنے پیسے 9 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، نہ آئے تو؟ کہنے لگی نہ آئے تو میں دے دوں گی، نہ آئے تو میں دے دوں گی۔ کہا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا قبیلے کی خبر ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا ولدیت کا پتہ ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی تم نے تو قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میں نے پردے کی اور سے دیکھا ہے، آج تک ایسا معصوم چہرہ نظروں سے گزرا ہی نہیں ہے، ایسا حسن کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں اس کے انداز کیسے تھے؟ وہ جب تک کھڑے رہے نظریں جھکی رہیں، وہ جب تک بولتے رہے دھیرے دھیرے بولتے رہے، وہ جب بات کرتے رہے تو دل میں اترتے رہے۔ کہا تم کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ قریب میں ایک آدھ بات کا جواب دیتا تھا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، کھنڈا می چکھ دتھیاں، اے نا ساریاں شیواں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرمایا اتنا حسین لہجہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ تو نور سے ملتا جلتا شخص تھا، وہ تو لگتا تھا کہ آسمان بھی جھک جھک کے اسی کا نظارہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب تک وہ کھڑا رہا ہوا بھی رکی رہی، جب تک وہ ٹھہرا رہا فضا بھی تھمی رہی، یوں لگتا تھا کہ کائنات ساری اسی کا طواف کر رہی ہے۔ فرمایا ایسا حسین آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا قسم ہے مجھے اپنے معبودوں کی، وہ سچا ہے، خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں دے دوں گی۔ کہتے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے، چند گھڑیاں گزری تو سیدنا بلال آئے اور فرماتے یہ بھی عجیب مست شخصیت ہے، یہ بھی عجیب نور کا پالا شخص ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ فرماتے پیچھے نا باندھ کے کچھ ہوئی ہے اور مست آ رہے ہیں۔ فرمایا آتے ہی کہا یہ لو 9 دینار، یہ لو 9 دینار، اور پیچھے سے رومال کھولا، کہنے لگے یہ تمہارے 9 دینار ہیں، اور یہ کریم رسول نے کھجوریں بھیجی ہیں تمہاری دعوت فرمائی ہے، چلو کھجوریں کھاؤ، چلو کھجوریں کھاؤ۔ تو کہتے نہ کسی کا کھجور کی طرف خیال ہے نہ پیسے کی طرف خیال ہے۔ کہتے بلال وہ تھے کون؟ بلال وہ تھے کون؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ فرمایا تم نہیں جانتے آمینہ کا گود پالا ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، ابو طالب اس کی بلائیں لیتے گئے ہیں۔ فرمایا مکے میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ میرے محبوب کو حرم میں بٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا وسیلہ دیتے تھے، رب بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ میرے دوست یہ حسن، یہ پاکیزگی، یہ اور ادھر دیکھیں باہر والوں کو کئی دفعہ بندہ بڑا سین لگتا ہے، گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے نا، اس لیے میں نے اکثر بزرگوں کے حالات میں دیکھا ہے باہر والے زیادہ مانتے ہیں شہر والے کم مانتے ہیں، کہ میں نے دیکھا ہے جو چیز پاس رہتی ہے اس کی اتنی قدر ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس تعریف سے بھی مبرہ ہیں،
हुसन की जितनी तारीफें बाहर वालों ने की हैं उससे कहीं बढ़ के घर वालों ने की है, उससे कहीं बढ़ के घर वालों ने तारीफें की है, घर वालों ने। और उन्होंने तारीफें की है जिन्हें मेरे नबी ने खुद बहुत बड़ा हसीन फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु इब्ने असाकर कहते, अब दर्जा हसन की हदीस मुहद्दिसीन ने इसको कहा, फरमाती हैं मैं चरखा काट रही थी। एक तो वो सुई वाली रवायत है ना, उसका ये दर्जा नहीं मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया, लेकिन ये फरमाती है मैं चरखा काट रही थी और हुजूर मेरे पास बैठे हुए थे, नबी करीम मेरे पास। एक वो रवायत है कि फरमाती है मैं कुछ सी रही थी और अंधेरा था, सुई गिर गई, नबी करीम तशरीफ लाए, हुजूर के चेहरे में इतनी चमक थी कि खोई हुई सुई मुझे वापस मिल गई। यहाँ दूसरे लफ्ज बयान करती, फरमाती है मैं चरखा काट रही थी, हुजूर बैठे हुए थे, मौसम गर्मी का था, नबी करीम बैठे। गर्मी के मौसम में पसीना आए तो क्या होता है, पास बैठने वाले उठ के साइड पे हो जाते हैं। फरमाती है मैं बैठी थी, करीम करीब बैठे थे, हुजूर को पसीना आ गया। फरमाती है यूं बालों में से हुजूर के पसीने का पानी जब चेहरे पे गिरा ना, फरमाती है मुझे चरखा ही भूल गया, मुझे चरखा ही मुख चंद बदर शाह शानी ते मत्थे चमक दी लाट। अंदाज देखे ना हमारे बुजुर्गों का, पहले हदीस पढ़ते हैं फिर शेर कहते, ते मुख चंद बदर शाह शानी ते मत्थे चमक दी लाट, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है ते मखमूर अखी हैं मध बरीना। और बड़ी बातें करके पीर मेरे अली शाह बहुत बड़े मुतकल्लिम थे, आप सैफ चिश्तियां पढ़े तो बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़े शायर थे, इल्म में भी बहुत बड़ा मकाम है तरीकत के साथ साथ। पीर मेरे अली शाह साहब क्या फरमाते, कहते हैं बस गोया हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की उस बात की तर्जुमानी करते हैं, फरमाते हैं बस इतनी बात समझ में आई है, कोई मिसल नहीं ढोलन भी, बहुत बड़ा शेख है। और हमारे पास तो बातें खत्म हो जाती है ना, इन लोगों के पास तो इल्म लदुन्नी होता था ना, जितनी बात चाहते कह सकते, लेकिन क्या कहते, कहते कोई मिसल नहीं, चुप कर मेरे अली, इत्तेजा नहीं बोलन दी बाश। मेरे फाजले बरेलवी क्या फरमाते, फरमाते लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, बस खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे, खालिक का बंदा खल्क का। और जिन लोगों ने हुसन की तारीफ की है ना, उनकी मकबूल भी बड़ी हुई है, जिन्होंने हुसन की उनकी मकबूल भी बालगल उलाबे। इधर तर्जुमा की है, उलमा की बात नहीं कर रहा है, इनको पता है, इधर तर्जुमा की है, भला को पता है। वो हमारे वजीराबाद में ना एक महफिल में था, तो एक बाबा जी ने पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया, मैं कहा बाबा जी तर्जुमा किया, बाबा जी तर्जुमा छो स्वाद वेखो कि तर्जुमा छो, इधर स्वाद वेखो कि बालगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ और सल्लू अलैहि। उसी कमाल देखो, देखे ना हजरत एहसान बिन साबित की नात है, अहसन मिन कलम तरकत्तु आईनी, बच्चे बच्चे को याद हो गई। तर्जुमा क्या है, हमें क्या पता क्या तर्जुमा है, क्या जरूरत है। अहसन मिन कलम तरकत्तु आईनी, तर्जुमा ये है कि हजरत एहसान कहते हैं सोनिया दुनिया बड़ी देखी है पर तेरे जैसा नहीं देखा, कोई मिसल नहीं। यही बात वो फरमा रहे, अहसन मिन कलम तरकत्तु कदम अजमल मिन कलम तालिदिन निसा, सोनिया देखता भी कैसे, तेरे जैसा किसी माँ ने जाना ही नहीं, तेरे जैसा किसी माँ ने। तो ये क्या कर रहे हैं सियापा, उनको कहना चाहिए था ना जी तुसी अल्लाह के बंदे हो केड़े काम लग गए, तुसी कोई तफसीर बयान करो किसी आयत दी, आपने क्या शुरू कर दिया है। और बयान कहाँ कर रहे हैं, मदीने में खड़े होके मेरे नबी के सामने, रसूल पाक के सामने बयान कर रहे हैं। हजरत एहसान बिन साबित ने जब बयान कर लिया तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, अपने कंधों से चादर उतारी और हजरत एहसान बिन साबित को अता फरमाई। और मैं आपको हवाला दिखाऊंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के हुस्न की तारीफ करने वाले हजरत एहसान बिन साबित के घर जाके हर महीने नजराना दे के आया करते थे, हर महीने। जिन दिनों सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा पे माज़अल्लाह बहुतान लगा है ना, तो हजरत एहसान बिन साबित भी कभी उन लोगों से दोस्ताना था, मल्लेदारी थी। तो शुबा हुआ बाज लोगों को शायद आप भी इस मामले में मुलव्वस हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वालिद थे ना, उन्होंने उस महीने जाके खिदमत नहीं की हजरत एहसान बिन साबित की। नबी करीम ने बुलाया, फरमाया तुझे पता है एहसान माड़ा बंदा है, तू गया नहीं खिदमत करने। अर्ज की हुजूर मुझे पता चला है वो भी उनके साथ उठते बैठते,
تو محبوب نے فرمایا تو احسان کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ وہ تیری اور تیرے گھر والوں کی تعریفیں کرے؟ کہا حضور نہیں، میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے حسن کی تعریفیں کرتے۔ تو فرمایا وہ تو کام وہ اب بھی کر رہا ہے، وہ کام وہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت احسان فرماتے مجھے پتا پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ان لوگوں سے سلام بھی نہیں لینی چاہیے جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے۔ فرماتے ہیں آئے، دروازے پہ دستک دی، میں باہر آیا۔ ابو بکر صدیق نے وہ نذرانہ 2 مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں، یہ رنگ کیا ہے؟ میں آج کے بعد ایسی ان لوگوں سے ملوں گا نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تیری موج ہے، جس سے مرضی مل، جس سے مرضی گل، بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفوں کرتے رہے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات میرے عزیز یاد رکھ۔ صحابہ کا یہ وظیفہ تھا۔ دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نعت خانہ آ کے شور ڈالتے ہیں، کہتے ہیں وہ ساڑھے نعت وال کے پڑھو، ایک کیویں رل کے پڑھن، ان ذوق ہی نہیں نعت دا، ایسا پایا ہی نہیں۔ ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نعتیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں مینوں بڑے دھیان نہ سننی پہندی بھی وچوں آندے کی پہل ہے۔ نعت تو اللہ خیر کرے عبادت ہے نا جی، نعت پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے۔ اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بان کیا رہا ہے۔ نعتیں پڑھی جاتی تھی، پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا، سننے والا بھی رویا کرتا تھا، اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے آقا مدت ہوئی ہے تیری راہ میں، اچیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں۔ بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرا ہے یہ ماں یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سانا سوئی ہنسی ہے۔ عرق ان کا دیکھا ہے اب سے کمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں، اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ کم میں کی یہی دعا ہے، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میرے، ہتھیاں بچھاتے بچھاتے، یہ دل جب سے اس کے نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ سب کا پتا ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں، اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے، مگر مصطفیٰ کا
جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے. یہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا مدت ہوئی ہے. آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا، صدر صاحب کا بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں. اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے. وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا میں نے 5,000 روپیہ دیا تھا نا، 5,000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا. اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے. اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر. وہ ان کی شہادت انہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے. اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو. اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لے دے کا مظاہرہ کرتے ہو. عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ، پرانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا. ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی. بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے. ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی اور چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاؤں گے. اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہاں 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے. تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا. تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی. میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی میں پوچھیا استادہ نو ختم پراتے سے بھی ہو جاندہ ہے. میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہے، مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہیں سالے ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی. تو ماں ہوتی ہے. اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے، جہاں جا کے نہ مینوں ٹھوٹیاں لیا کے دے، میں اپنے بزرگاں تو یہی سنیا ہے. تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لایا، لا کے میں نے پیش کی. تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں، مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے. تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی. سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے. پھر میرا ماتھا بھی چوما. فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ شے کسے نو دینی ہے پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی. پھر جو دے دیا سو یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھیں، آپ دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں. فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے؟ میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میلاد شریف پہ اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا. تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی، تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ، وہ جذبات کا خاص رشتہ، وہ قلبی کیفیات نہ سمجھ آئے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو. حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے. یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث. لیکن دوستو، بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کو نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے
اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بزرگ ہیں, میں جوان ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے, کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو, میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں. نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا حضرت صدیق اکبر نے قسم. حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں, جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت. جو پہلے سے صدیق, میرے صدیق نہیں, صدیق اکبر, جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے, حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے, قسم اٹھا کے. میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو, لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے, ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے, ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے, ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے, سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے, تصویروں کا رنگ آ رہا ہے, اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں. قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے. میں نے کہا ضرورت نہیں, وہ تو پہلے ہی صدیق ہے. پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم, مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہے, اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے. حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں. فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی, وہ مسلمان ہو گئے. کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر, ان کے بیٹے مسلمان ہیں, بیٹیاں مسلمان ہیں, پوتے نواسے مسلمان ہیں, صحابی ہیں, 3 نسلیں. اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں. اب آج والد بھی آ گئے, اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے, بحث کرے, حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں, سارا کچھ اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے, اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے. وہ مسلمان ہو رہے ہیں, حالات بالکل بدل رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے. ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں, جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر, تو وہ بوڑھے تھے, نابینا تھے. تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے, ذرا اس پر بھی غور کرنا, یہ بھی ایک انداز ہے. تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے, بیمار بھی تھے, اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے, میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں, کچھ انداز اور بھی ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا, یہ بخاری مسلم میں ہے, فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی, سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی, فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو, ہمارے والد مسلمان ہو گئے. تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی, جذبات تھے, وہ رو پڑے, رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں. پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا, میں اور زیادہ راضی ہوتا, اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی. دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے, باقی آپ اس کا اکرام کریں اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج, آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی, آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار میں. باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں, جتنی مرضی پیدا کر لیں, جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں, جس طرح کر کے مرضی کر لیں, لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام, اور دوسری بات ایک تو محبت, دوسری بات احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی, رش زیادہ ہو گیا. حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے, بالکل قریب, وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں ہیں, بالکل قریب بیٹھے تھے. اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے. سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے, اٹھنے کو تیار تھے, جگہ بنانا چاہ رہے تھے, لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے, ان کا بازو تھاما, لا کے حضور کے قریب بٹھایا, اور کوئی تبصرہ نہیں, کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ سے صحابہ جو بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے, کسی نے کوئی کلام نہیں کیا, کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے. حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے, میری طرح دیکھیے جی, فرمایا دیکھا تم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے, کس طرح علی کا احترام کیا, لا کے بٹھایا. پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے, جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں. تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جب ہم اہل بیت نبوت کا تذکرہ کریں گے, باوضو ہو کے, سلیقے کے ساتھ, جب کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ نیاز ہمارے سامنے پڑی ہوگی, ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے دیکھیں ہم نے کتنا کچھ شروع کر لیا, چند سالوں میں
سالگرہ اس طرح عام ہوئی ہے کہ ضروری حصہ بن گئی ہے، اور ایک ایک بندے کی 2 سالگرہ ہیں، ایک اپنی شادی کی، ڈبل سالگرہ ہو رہی ہے، اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر احتجاج ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہ کریں۔ کس طرح یہ ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں اور پوری طرح ہمارے کلچر اور سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہمارا کلچر تو صحابہ اور اہل بیت کا پیار تھا، اولیاء اللہ کی محبت تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارا کلچر تھا۔ تو ایک تو تیزی سے نوجوان ادھر نکل گئے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کبھی کو بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا وہ بچے کہہ رہے ہیں سالگرہ کرنی ہے تو کر لیں، نہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیک کی بھی کوئی اصل موجود ہے کہ نہیں، نہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ دیگر جو لوازمات ہوں گے وہ بھی کہیں سے آئے ہیں کہ نہیں، حالانکہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے قضا ہوتی ساری پوری کی جاتی ہے۔ دوستو کبھی بھی اپنی روایات کو ضائع نہ کرے، اپنی نسبتوں کا، اپنے تعلقات کا، اپنے معاملات کا پورا احترام کرے۔ دوسری بات، ہمارے نا جیسے میں نے شروع میں کہا زیادہ پریشانیاں گھروں کے اندر ہیں، ڈھیر سارے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ گھروں کے اندر سے ٹوٹ گئے تو بیچارے باہر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر کے اندر وہ بہترین اخلاقی قدریں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرو، بچے جو مانگے انہیں فراہم کرو، ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس ملک میں لوگ آفت کا شکار ہیں، اس ملک میں نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو، جو نئے ماڈل کا موبائل آئے گا وہ نہیں ملے گا، پرانا مل جائے گا۔ حالانکہ ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چندہ دیا جائے سیلاب زدگان کو، اور اس کے ساتھ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں وہ بھی پورے عروج پہ۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ دولت سے، اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو پوری آسانیاں دے دو تو پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تجربے کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے جب پوری دولت آ جاتی ہے اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا۔ آپ دیکھیے نا یہ حضور کی اولاد پاک ہے، اب ترغیب و ترہیب دیکھیے گا، میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی ہے، شاید یہ دعا آج آپ کو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ مانگتا نظر نہ آئے، پر حضور نے مانگی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ مانگے کوئی دعا اپنے بچوں کے لیے، اللہ انہیں بس بقدر کفایت روزی دینا، ایک وقت، اور وہ خاص سادگی ہر عورت کے لیے جائز ہے، وہ زیور پہنے جتنا مرضی پہنے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنا مرضی قیمتی گھر سجائیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں، یہ 2 چیزیں آئیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی، کیا ہوا؟ کہ علی پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے، محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے، اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے لٹکا لیے، کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دے لی ہے کہ دیکھو نا محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کچھ زیورات میں ہے۔ حضرت مولا علی واپس آئے، کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پردے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دے آئیں۔ او میرے بھائی ہمارے بچے تو سادگی سیکھنے کو تیار نہیں، جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو کہ آپ کے جذبات کا خیال کرے گا، آپ کے احساسات کا خیال کرے گا؟ جس قوم کو پنکھا بند ہو جانے پر احتجاج سوچتا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے کسی جگہ کھڑی ہوگی؟ ہم نے جہاں ان بچوں یہ فیشن ہو گیا ہے کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ میرا بچہ چھپکلی دیکھ کے ڈر گیا تھا جی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں جی ہم، وہ جناب وہ قربانی کا جانور ذبح ہو رہا تھا تو دیکھیں بچہ رو رہا ہے، ویڈیو بنا کے چڑھا، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ اس طرح کرتے ہیں سمجھدار لوگ۔ اپنا کواڑ اندر سے بند کر لینا دروازے کا کہ جناب باہر لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا ہم نے کسی کے لڑائی میں نہیں کودنا، تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے، اگرچہ قریبی رشتہ دار کے گھر میں ہی ظلم ہو رہا ہو۔ لیکن مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں تھما کے کہا تھا پتر عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے خالو ہیں، خبردار کوئی ظالم یہ دروازہ پھلانگ کے عثمان غنی تک نہ پہنچے۔
پھر کسی کو ضرورت بھی نہیں ہوئی وہ دروازہ کراس کرنے. حضرت مولا علی تو ساتھ جہاد میں لے کے جاتے شہزادوں. رسول کریم اپنے سامنے ان کی کشتی لڑواتے. حضور نے جو تربیت کی نبی پاک نے. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا تو وہ کہنے لگا آپ لوگ تقریریں کر دیتے ہیں, ہم لوگ سن لیتے ہیں, اور کبھی بات کریں تو آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو گئی. تو 3 دن کھانا نہ بندہ کھائے, 3 دن بندہ پانی نہ پیے, تو پھر آپ کہیں کہ وہ میدان میں بھی نکلے اور وہ پورا لڑے اور پھر اتنے لوگوں کو قتل بھی کیا. تو کچھ ہمیں تھوڑی سی نا آپ کوئی اطباء کے حوالے سے, ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات بتائیں. کہنے لگے کہ بڑے بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں رمضان میں, لیکن عصر کے وقت تو وہ کلام بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے. بڑے بڑے سمجھ تو 3 دن مسلسل, آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی, یعنی 3 دن کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا مسلسل, اور پھر آپ لڑیں اور میدان میں نکلیں اور پھر بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا سوال تو بالکل درست ہے, اس میں تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں, بڑا سادہ سا ہے, آپ سمجھ جائیں گے. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ دیکھو اگر بندے کو بچپن سے عادت ہو 3 دن روٹی نہ کھانے کی, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں سمجھے آپ میری بات. اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو, امام راضی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے مولا علی نے روزے رکھے 3 دن مسلسل. حسنین کریمین کی عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال یا 8 سال, اس کے بیچ دونوں شہزادوں کی. روزے رکھ لیے دونوں نے والدین کے ساتھ مل کے روزے. کہیں سے جوں لائے مولا علی, سیدہ پاک نے پیس کے روٹیاں پکائیں. اب وہ کھانا جیسے ٹیبل پہ سجایا, دروازے پر باہر کسی فقیر نے آواز دی, میں مسکین ہوں اور میں مدینے کے کئی دروازوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں, کسی نے کہا ہے اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا, میں مسکین ہوں, کچھ لینے آیا ہوں. حسنین کریمین کی اماں نے فوراً وہ کھانا لپیٹا, صبح سے بچوں کا روزہ ہے, وہ کھانا لپیٹ کے اس مسکین کو تھما دیا. کھجور پانی سے افطار, کھجور پانی سے سحری. اگلے دن صبح پھر روزہ رکھا سب خاندان نے. وقت آیا دوپہر کا, وقت آیا شام کا. اب جب عین افطار کا ٹائم آیا تو کل سے لقمہ گندم کا, اناج کا, جوں کا پیٹ میں نہیں گیا. جیسے ہی کھانا ٹیبل پہ سجا, دروازے پہ صدا آئی, قیدی ہوں, آج ہی رہا ہوا ہوں, یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں, پردیسی ہوں, مجھے اگر کھانا مل جائے. اٹھایا کھانا, اس قیدی کو تھما دیا. تیسرے دن پھر کھانا سجا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے یہ پورا گھر انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پہ ابھی تک آیا کوئی نہیں. یہ انتظار میں تھے کہ کوئی آیا نہیں. دروازے پہ صدا آئی, اے محبوب کے گھر والوں, یتیم ہوں, باپ ہوتا تو شاید لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا. شہزادی پاک نے حسنین کریمین کو وہ کھانا لپیٹ کے دیا تو کھانا ادھر چلا گیا. او بھائی, جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ رکھ کے انہیں تیاری کرائے, اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ایک کھجور اور چند قطرے پانی پہ گزارا کر لے, انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا. روٹی پانی کے نام پہ جو قوم لڑے اور کہے کہ میری مرضی کا کھانا نہیں تو جاؤ میں احتجاج کر رہا ہوں, گھر سے نکل رہا ہوں, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور جن کی شروع سے تیاری ہونا, جو تیار کیے جا چکے ہوں, ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا. آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا, یہ بہت سارے خانقاہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ڈھیروں لوگ آ کے تعویذ مانگتے, کہتے ہیں میری بیٹی بڑی دکھی ہے, سسرال والے کام بڑا کراتے, اتنا بڑا مجمع ہے. کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ صحیح بتاؤ, رونا دھونا کس بات کا ہے, دکھ کس بات کے ہے, کس چیز کی آزمائشیں ہم نے طاری کر لی ہیں؟ کسی کی بیٹی اتنا کنز المال میں ایک حدیث ہے, 2 جملے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے, اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں. حضور تشریف لائے, 2 جملے بیان کیے, مقدس آنکھوں میں آنسو آئے, اور صرف 2 باتیں کہا, فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر. اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزت اللہ میری بیٹی کو ہی عطا فرمائے گا, یہ برداشت کر. آپ کو ملے گا نا بخاری میں, سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے. تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا, اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی ایک غلام لینے گئی تھی, مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے ہیں.
जितनी बार तस्बीह पढ़ूंगी गुलाम आजाद करने का सवाब। अपने घर के माहौल पर थोड़ी तवज्जो करने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको जितनी किताबें मिलेंगी ना अहले बैत नबूवत की हालात पर, एक बात बड़ी अजीब है। पिछले सफ़े पर साहब ने लिखा है कि कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, सभी ने लिखा है, और ये फक्र भी इख्तियारी है। कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, ये सभी ने लिखा है। लेकिन हैरान हूँ हर मुसन्निफ पर कि हर बंदे ने यही लिखा कि इस घर में कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, लेकिन उसी मुसन्निफ ने चंद सफ़ों के बाद लिख दिया कि घर में कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, पर दरवाजे पे जो मांगने आया है उसे झोली भर के अता फरमाया है। ये भी अजीब अंदाज है। भाई आप चंद सफ़हात पहले कह रहे हैं महीना महीना घर में चूल्हा, लेकिन जो अगले ही चंद सफ़ों में कहते हैं जो आया है उसे झोली। इमाम हुसैन के पास साइल आ गया। हमारे यहाँ ना लोगों ने गरीबों को देने के लिए खुले पैसे साइड पे रखे होते हैं। कभी गाड़ी में आ जाए ना वो, अब मजबूर हो जाए, देना ही पड़ेगा। वैसे तो अब बहुत सारे टूल प्लाजा पर उन्होंने लिख दिया है कि दो ही ना, ये सारे प्रोफेशनल है, इनको देने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो आपने लिख दिया महकमे वालों ने, तो इनसे पूछते क्यों नहीं, ये मांगते क्यों हैं? ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? दर्जनों बीसियों लोग एक गाड़ी के पीछे होते हैं, ये किसने इनसे पूछना है? इदाद रसी किसने करनी है? मैं एक दफ़ा झोंपड़ियों वालों से मिलने चला गया, को हमारे करीब थोड़े से फासले पे उन्होंने झोंपड़ियाँ लगा ली। तो मैं चला गया तो मुझे कहने लगे, पीर साहब कैमरा क्यों नहीं ले आए नाल, कल्ले टूर आए हो? मैंने कहा यार मैं तो वैसे ही कहा कि आप आए हैं, कई दिनों से मैं गुजरता। तो कहने लगे आंधी आती हैं, तूफान आते हैं, कभी किसी ने हमसे आके पूछा तुम किस हाल में हो? झोंपड़ियों में हर एक सख्ती छोटे होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल से आने हो जाते। कभी नहीं पूछा हमने, और वाकई कभी नहीं पूछा। वो कहने लगे इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बीच में से बच्चे जराइम पेशा भी होते हैं, लेकिन तंग आमद बजंग आमद, जब आप हालात का रुख सही तौर पे नहीं मोड़ेंगे तो गलत जगह मुड़ जाएगा। आम दाम बरसरे मतलब। तो हम क्या करते हैं कि वो हमने पैसे रखे होते हैं, वो 10 रुपए फकीर को देते हैं जो हमारा बच्चा भी नहीं लेता। वो कहता है इसकी तो चॉकलेट भी नहीं आती, ये कैसे लेने? वो हमने अलहदा किए होते हैं, वो देने हैं फकीरों को। इमाम हुसैन के पास भी साइल आया, बस मैं बात समेटने लगा हूँ। साइल आया, उसने आके कुछ मांगा, उसे पता था 1-2 दिनार मुझे मिलेंगे, हर जगह से ऐसे ही मिलते हैं, बस समझ नहीं थी ना दरवाज़ा कौन सा है। उससे वो तलब करता था मुख्तलिफ लोगों से, यहाँ भी आ गया। अब यहाँ कमाल देखें, जो बात मैंने अर्ज़ की उस पर गौर करें। जब उसने कुछ मांगा तो इमाम फरमाने लगे, यार लुत्फ़ की बात यह है कि मेरे पास ज़ाहिरी तौर पर 1 दिनार भी नहीं तुझे देने को, तू ज़रा बैठ जा, उम्मीद है अल्लाह को बंदोबस्त करेगा। वो शख्स कहता मैं बैठा रहा, और बैठा रहा तो मुझे कुछ घंटे बैठना पड़ा। कुछ घंटों के बाद 5 थैलियां अशरफियों की भरी हुई आई, हर थैली में 1-1 हज़ार अशरफी। मेरा ये ख्याल था कि 1-2 मुझे मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कहते मैंने भी इस तरह के नूर भरे लोग पहली दफा देखे। इमाम अली मकाम ने 5 उठाई, थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि अंदर जाहिरन एक भी मौजूद नहीं। वो 5 उठाई थैलियां, 5000 अशरफियां, और मुझे थमा के कहते क्या हैं फातिमा के जिगर पारे? कहने लगे माफ करना, तुम्हें इंतजार करने में दुश्वारी हुई, तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा, यही है ज़ौक़े इबादत इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। आप यकीन करें, वो वाला लंगर दरवेशों के लिए, वो वाला लंगर तालिब इल्मों के लिए, जब कोई संजीदा आदमी नहीं खाता, कोई संजीदा आदमी। कभी कभी तो ऐसे गुस्सा, मैं निकल रहा था किसी प्रोग्राम के लिए, तो मदरसे के दरवाजे पे एक साहब खड़े थे, गाड़ी से निकले, मोबाइल और चाबियां हाथ में। मुझे कहने पीर साहब किस चले हो? निका आप काम बताएं। कहने लगे वो साड़ी शादी सी, तो ओ 1-2 देगा बाद के जाने ते को मुंडा कर लो लै वे तालिब इल्म वाली। मैंने उसे कहा तू क्या समझता है यार, रोटी नहीं पकती? बद गई ने तालिब। खबरदार आज के बाद इस तरह का कोई रवैया लेके तूने मदरसे का रुख किया। इन लोगों को तू क्या समझता है, ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है।